تو نے 2 ٹرک جہیز کے بھی دیے، تو نے 10 تولے سونے کی بھی دے دیے، زیور بھی دیے، ہر ضرورت کا سامان دیا، مگر غیرت کے کانوں سے سن، اگر تو نے اپنی بیٹی کو ایک چیز نہیں دی جہیز میں تو تو نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اور یاد رہے یہ شوہر کے گھر میں جا کر 1 سال بھی مشکل سے گزارے گی، طلاق لے کر تیرے گھر میں آ جائے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے باپ کا سچا اور سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرتا تھا، جو اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھتا تھا، بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ اس نے نہ تو بیٹی کو اچھی تعلیم دلوائی، نہ تو اچھی تربیت دی، نہ تو اچھا اخلاق دیا، اور نہ ہی تو بیٹی کی شادی کی۔ لیکن آخر میں جا کر بیٹی نے جو وفا کی، بیٹی نے جو قربانی دی، اسے سننے کے بعد پتھر دل بھی موم ہو جائیں گے۔ اس قربانی کو سننے کے بعد، بیٹی کی وفا کے بارے میں سننے کے بعد، ہر ایک انسان اللہ سے بیٹی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ پھر تم بیٹے مانگنے کے ساتھ ساتھ بیٹیاں بھی مانگو گے، اور بڑے شوق سے مانگو گے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو خدمت، جو نوکری بیٹی کرتی ہے وہ بیٹا نہیں کرتا۔ جتنی وفا بیٹی کی رگوں میں، وہ وفا بیٹوں کے اندر نہیں ہے۔ کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، اس کے 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ وہ اپنے تینوں بیٹوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، بہت ہی محبت کرتا تھا، بیٹوں کی ہر ایک ضرورت کو پوری کرتا تھا، بیٹوں کی ہر ایک خواہش پوری کرتا تھا، ان کی من پسند کا کھانا کھلاتا تھا، اپنی رگوں سے خون نکال کر بیٹوں کی رگوں میں ڈالتا تھا، اپنے منہ سے نوالا نکال کر بیٹوں کے منہ میں ڈالتا تھا۔ لیکن افسوس، جس قدر وہ بیٹوں سے پیار کرتا تھا اس قدر بیٹی سے پیار نہیں کرتا تھا، بیٹی سے محبت نہیں کرتا تھا۔ وہ بیٹی کو بدنما دھبا سمجھتا تھا، بیٹی کو بوجھ سمجھتا تھا۔ اس نے تینوں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، اچھی تربیت دی، اچھا اخلاق سکھایا، لیکن جب بیٹی کی تعلیم کی بات آتی تو کہتا کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ بیٹی کے دل میں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ دین کی تعلیم حاصل کروں، مدرسے میں جاؤں۔ بیٹی نے کہا ابا میں مدرسے میں جانا چاہتی ہوں، دین کی تعلیم، قرآن مجید پڑھنا چاہتی ہوں۔ باپ نے کہا نہیں، ہمارے خاندان کی بچیاں باہر نہیں نکلتی۔ اس طرح بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ اس نے ساری زندگی کوئی محبت بھرا ایک بول بھی بیٹی کے ساتھ نہیں بولا تھا۔ تینوں بیٹے جوان ہو گئے۔ جب جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو باپ نے تینوں بیٹوں کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد وہ اپنے بچوں میں مصروف ہو گئے، لیکن بیٹی کی شادی نہیں کی، اس لیے کہ وہ بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، بیٹی کو بوجھ سمجھتا تھا۔ بیٹی ہر وقت سوچتی رہتی کہ آخر مجھ سے کون سی ایسی غلطی سرزد ہو گئی، کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ میرا باپ نہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے، نہ تو محبت کے 2 بول بولتا ہے، بیٹے ہی اس کے لیے سب کچھ ہیں۔ کیا بیٹیوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جاتا ہے؟ اللہ، تو نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ اگر تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو میرے باپ کے دل میں میری محبت کیوں نہیں ڈالتا؟ اللہ تو کرم فرما، میرے باپ کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر۔ میرے باپ نے تینوں بیٹوں کی شادی کر دی، میری فکر کیوں نہیں کرتا؟ تینوں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دی، میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں تو میرا باپ آگے منہ بگاڑ کے کہتا ہے کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ وہ بیٹی اپنے باپ کی اس قدر نوکری کرتی تھی، اس طرح کی خدمت کرتی تھی، اس طرح کا خیال رکھتی تھی جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے، جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کی فکر کرتی ہے نا، وہ بیٹی بھی اپنے باپ کی اس طرح کی فکر کرتی تھی، اس طرح کی نوکری کرتی تھی، کیونکہ اس لڑکی کی ماں کب کی فوت ہو گئی تھی، خدمت کرتی رہی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، کبھی بھی پیار اور محبت کے 2 بول نہ بولنے والا ہے، آج بیٹی باپ کے پیار کے 2 بول سننے کے لیے اس کے کان ترس رہے ہیں۔
باپ کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس رہی. باپ بیمار ہو گیا. باپ کو ایک ایسی مہلک بیماری لگی کہ اس مہلک بیماری نے اس کے گردے فیل کر دیے. تینوں بیٹوں نے باپ کو اٹھایا. باپ شدید بیمار ہو گیا. اللہ اکبر. بیماری کی دلدل میں کچھ اس طرح پھنسا کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہ ملا. تینوں بیٹوں نے باپ کو اٹھایا, ہسپتال لے گئے. ڈاکٹر کو دکھایا. چیک اپ کرانے کے بعد ڈاکٹر نے ایکس رے کیے. نتیجہ یہ ملا کہ باپ کے گردے ختم ہو گئے, باپ کے گردے فیل ہو گئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا جلدی کرو, دوسرے گردے اس میں ڈالو, نہیں تو یہ جان ختم ہو جائے گی, نہیں تو تمہارا باپ مر جائے گا. جلدی سے گردوں کا بندوبست کرو, گردوں کا انتظام کیا جائے. اللہ اکبر. جب باپ کو پتہ چلا کہ میرے گردے فیل ہو گئے ہیں, اب میں نہیں بچنے والا, تو باپ نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا. بیٹو میرے پاس آؤ. تینوں بیٹے دوڑ کر آئے. باپ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور سسکیاں لے رہا ہے, رو رہا ہے. روتے ہوئے, آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے باپ نے کہا, اے میرے بیٹو, میں اپنے منہ سے نوالے نکالتا رہا, تمہارے منہ میں ڈالتا رہا. اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا, تمہاری رگوں میں ڈالتا رہا. دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر میں کماتا رہا, تمہیں کھلاتا رہا, تمہاری ہر ایک خواہش پوری کی, تمہاری ہر ایک ضرورت پوری کی, یہاں تک کہ میں کمزور ہو گیا, تمہیں طاقتور بنا دیا, تمہارے اندر قوت بھر آئی. میں بوڑھا ہو گیا, میں بیمار ہو گیا. میرے بیٹو, میرے پاس جتنی جائیداد تھی میں نے تم تینوں میں تقسیم کر دی. تمہاری خاطر میں نے تمہاری بہن کو بھی کچھ نہیں دیا. تمہاری بہن کو تو ویسے ہی بوجھ سمجھا, میں نے تمہیں تینوں کو سب کچھ سمجھا. میں اپنی جائیداد تم تینوں میں بانٹ چکا ہوں, لیکن میرے بیٹو میں نے سب کچھ تمہارے نام کر دیا. آج میرے اوپر برا وقت آیا ہے, تکلیفوں نے مجھے اس قدر آن گھیرا ہے, بیماریوں کی دلدل میں اس قدر پھنسا ہوں کہ باہر نکلنے کو ایک ہی راستہ ہے, اگر مجھے ایک گردہ مل جائے. تم میں سے کون سا میرا ایک بیٹا ہے جو مجھے گردوں کا عطیہ کرنا چاہے؟ میں ساری زندگی احسان نہیں بھولوں گا. میں تمہارا باپ ہوں. بیٹو گردوں کی خیرات مانگا, ایک گردے کی خیرات مانگتا, التجا کرتا ہوں, تمہارے آگے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگتا ہوں. میرے دامن میں, میری جھولی میں, میرے ہاتھوں میں ایک گردے کی خیرات دے دو. بیٹے مجھ پر رحم کرو, مجھ پر احسان کرو, مجھے موت سے بچا لو, مجھے نئی زندگی دے دو, مجھے ایک گردہ دے دو. تینوں بیٹوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. تینوں بیٹوں نے ایک ہی آواز میں کہا, او ابا خیر تو ہے, تو کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی باپ بھی اپنی اولاد کو اس طرح کا کہتا ہے؟ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اپنے گردے تجھے دے دیں, اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے؟ او ابا, او بڈھے, مرنا تو ہے ہی, آج نہیں کل تو مرنا ہے, تو پھر بغیر گردوں کے ہی چلے جانا. ہمیں عیب کیوں لگانا چاہتے ہو؟ ہمیں کمزور کیوں کرنا چاہتے ہو؟ باپ خاموش ہو گیا. باپ روتا روتا خاموش ہو گیا, آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا بہاتا سوچنے لگا, خود پر افسوس کرنے لگا کہ میں ہوں جس نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر انہیں پالا, انہیں جوان کیا. آج مجھے اگر ایک گردے کی ضرورت پڑ بھی گئی تو تینوں بے وفا نکلے. یہ خبر چلتی چلتی گھر تک پہنچی, بیٹی کے کانوں تک پہنچی. ہائے بیٹی, وہ بیٹی جو باپ کے محبت بھرے دو بول سننے کے لیے ترستی رہی, باپ کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترستی رہیں. باپ نے نہ تو بیٹی کو اچھی تعلیم دی, نہ تو اچھی تربیت دی, نہ تو اچھا اخلاق دیا. میں تو جہاں بھی بیان کرنے جاتا ہوں یہ بات ضرور کہتا ہوں. آج کا انسان کہتا ہے جی میں نے 2 ٹرک جہیز کے دے دیے, میں نے 10 تولے زیور بھی دے دیے. میں نے کہا بھائی تو نے 2 ٹرک جہیز کے بھی دیے, تو نے 10 تولے سونے کی بھی دے دیے, زیور بھی دیے, ہر ضرورت کا سامان دیا, مگر غیرت کے کانوں سے سن, اگر تو نے اپنی بیٹی کو ایک چیز نہیں دی جہیز میں تو تو نے کچھ بھی نہیں دیا. آج تیری بیٹی خالی ہاتھ جا رہی ہے, تیرے گھر سے خالی ہاتھ رخصت ہو رہی ہے, اور یاد رہے یہ شوہر کے گھر میں جا کر 1 سال بھی مشکل سے گزارے گی, طلاق لے کر تیرے گھر میں آ جائے, طلاق کی پرچی لے کر تیرے گھر واپس آ جائے گی اگر تو نے جہیز کے اندر ایک چیز بیٹی کو نہ دی. اگر تم نے وہ ایک چیز نہیں دی تو کچھ بھی نہیں دیا. آپ سوچ رہے ہوں گے, کہہ رہے ہوں گے شاہ جی وہ کون سی چیز ہے؟
میں نے کہا تم نے 2 ٹرک جہیز کے دے دیے، 2 ٹرک سامان کے دیے، تم نے 10 تولے زیور بھی دے دیے، تم نے ضرورت کا ہر ایک سامان دیا، ہر ایک چیز دی، مگر دل کے کانوں سے سن لو، اگر تم نے بیٹی کو اچھا اخلاق نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا، اگر تم نے اپنی بیٹی کو نماز نہیں دی تو کچھ نہیں دیا، اگر تو نے اپنی بیٹی کو قرآن نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا، اچھی تربیت نہیں دی تو کچھ بھی نہیں دیا، شوہر کے حقوق نہیں بتائے تو کچھ بھی نہیں دیا، اگر تم نے اپنی بیٹی کو نماز دی، قرآن دیا، اچھی تربیت دی، اچھا اخلاق دیا، تو پھر سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر 10 تولے سونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی جہاں جائے گی شوہر کے گھر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گی، شوہر کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گی، آنے والی نسلوں میں سے کوئی بایزید بستامی بن کر اٹھے گا، اللہ اکبر، کوئی غوث کتب ابدال بن کر اٹھے گا، اگر تیری بیٹی اسلام کی مقدس شہزادی ہے تو، اگر تو نے اپنی بیٹی کو تہجد دی، اگر تو نے اپنی بیٹی کو نماز جیسا خوبصورت تحفہ دیا ہے تو۔ آج کا انسان کہتا ہے جی میرا جو داماد ہے نا وہ ڈاکٹر ہے، میرا جو داماد ہے وہ انجینئر ہے، وہ ملوں کا مالک، وہ فیکٹریوں کا مالک، وہ بڑا ہی بزنس مین ہے۔ میں نے کہا وہ سب کچھ ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، جناب وہ چیئرمین ہے، اس کے پاس بہت بڑا اقتدار ہے، وہ صاحب اقتدار ہے، وہ با اختیار ہے، وہ ملوں کا مالک، وہ فیکٹریوں کا مالک، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ غیرت کے کانوں سے سن، مجھے اتنا بتا دے وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، یہ بتا کہ وہ انسان بھی ہے۔ اگر وہ انسان ہے تو وہ سب کچھ ہے، اگر انسان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ مال تو ہے لیکن اچھا اخلاق نہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں تعلیم تو ہے لیکن اچھی تربیت نہیں۔ اگر اس کے پاس اچھی تربیت نہیں، اگر اس کے پاس اچھا اخلاق نہیں، اگر وہ انسان نہیں، تو یاد رکھنا تیری بیٹی کو باتوں باتوں پر طلاق کی دھمکیاں دے گا، کہے گا بکواس بند کر، اگر زیادہ بات کی تو طلاق کے پرچے ہاتھ میں پکڑا کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ کہیں اس طرح کا درندہ تو نہیں، کہیں اپنی بیٹی کو جانور کے حوالے تو نہیں کر رہا، کہیں اپنی بیٹی کو درندے کے حوالے تو نہیں کر رہا۔ خیر جو بات کر رہا تھا، باپ کے گردوں کی خبر بیٹی کے کانوں تک پہنچی تو بیٹی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، بیٹی بغیر جوتے کے گھر سے باہر نکلی، دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ اس نے ہسپتال کے اندر قدم رکھا، سیدھا ڈاکٹر کے پاس گئی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، اپنا دوپٹہ ڈاکٹر کے قدموں پہ ڈال کر، پیروں پہ ڈال کر، جوتے پہ رکھ کر کہنے لگی، ڈاکٹر میرے باپ کو گردوں کی ضرورت ہے، تو جلدی کر، ٹائم ضائع نہ کر، میرے اندر سے گردہ نکال کے میرے باپ کے اندر ڈال دے، میرے باپ کی جان بچا دے، کیونکہ دنیا میں میرے باپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، میرا باپ ہی میرا سب کچھ ہے۔ بیٹی رو کر کہنے لگی، ڈاکٹر گردے نکال دے، اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو میں غلامی کر کے، میں کسی کے گھر کے برتن مانج کے، میں کسی کے جوتے صاف کر کے، میں کسی کے کپڑے دھو کے، محنت مزدوری کر کے تیرا بل ادا کر دوں گی، خدارا میرے باپ کی جان بچا دو۔ ڈاکٹر نے بغیر ٹائم ضائع کیے بیٹی کے اندر سے گردہ نکالا، باپ کے اندر ڈالا، آپریشن کامیاب ہو گیا، گردہ کامیاب ہو گیا۔ جب باپ کو ہوش آئی، اسے پتہ چلا کہ میرے اندر گردہ ڈال دیا گیا ہے، ایک بار پھر سے مجھے نئی زندگی دے دی گئی۔ باپ خوش تھا کہ میرے بیٹوں میں سے کسی نے گردہ دیا ہوگا، لیکن جب باپ کو ہوش آئی، باپ کو کہا گیا کہ تیری بیٹی نے تجھے ایک گردہ دے کر، ساتھ میں دعاؤں میں رو رو کر، خون کے آنسو بہا کر اللہ سے تیرے لیے لمبی عمر کی دعائیں مانگی، تیری بیٹی نے ہی تو تجھے گردہ دیا ہے اور تیری جان بچائی۔ جب باپ کو پتہ چلا تو باپ کی چیخ نکل گئی، باپ رونے لگا، کہنے لگا، ہائے بیٹی، ساری زندگی تو باپ کے محبت کے 2 بول سننے کے لیے ترستی رہی، میری مسکراہٹ دیکھنے کے لیے تو ترستی رہی، میں نے تیری شادی نہ کی، اس لیے کہ اگر تیری شادی کروں گا پھر تو جائیداد میں سے حصہ بھی دینا پڑے گا، میں نے ساری کی ساری جائیداد تیرے بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ بیٹی یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود بھی تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کر دیا،
तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, मेरी जान बचाई। मैंने सारी जिंदगी तुझे परेशानियों के सिवा कुछ नहीं दिया। तू मेरी नौकरी करती रही, मैं तेरे ऊपर जुल्म करता रहा। तू मेरी खिदमत करती रही, मैं तुझे परेशान करता रहा, परेशानियों की दलदल में दिन ब दिन फंसाता रहा। मेरी बेटी, तूने मुझे गुर्दा देकर मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया कि क़यामत तक के लिए तेरा ये एहसान चुका नहीं सकता। मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर देना। काश के जब मैंने तेरे 3 भाइयों को अल्लाह से मांगा था, अल्लाह से 3 बेटे मांगे थे, काश के उन तीनों बेटों की जगह बेटियां मांग लेता। आज तुझे देखकर मुझे एहसास हो रहा है, तेरी इस कुर्बानी को देखकर, तेरी इस वफा को देखकर, तेरी इस खिदमत को देखकर मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है, खुद पर शर्मिंदगी हो रही है कि उस दिन मैं 3 बेटों को ना मांगता, अल्लाह से 3 बेटियां मांग लेता। खुदारा मेरे भाइयों, बेटियों को बोझ मत समझा करो, बेटियां बोझ नहीं होती। किसी ने सच कहा था कि जितना प्यार, जितनी खुशी, जितनी वफा बेटी कर सकती है, जितना प्यार बेटी दे सकती है, जितनी खिदमत बेटी कर सकती है, बेटा उतनी खिदमत नहीं कर सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, फरमाया जिस शख्स की 3 बेटियां हों वो तीनों बेटियों को हलाल कमा कर खिलाए, तीनों बेटियों की फ़िक्र करे अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए, तीनों बेटियों को जवान करे, हस्बे तौफीक तालीम दे, दीन की तालीम दे, उठना बैठना सिखाए, मतलब कि अच्छी तरबियत दे, अच्छा अखलाक दे। फरमाया फिर शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक निकाह करके बेटियों को रुखसत कर दे। फरमाया उसके लिए इनाम ये है, क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर बंदा हाय हाय की पुकार रहा होगा, मगर सुनो उस दिन अल्लाह ताला जाहो जलाल में होगा, जिस दिन अल्लाह ताला गुस्से में होगा, उसी दिन जब लोग अल्लाह के अर्श के ठंडे साए में रहने के लिए दुआएं मांग रहे होंगे, मगर उनकी दुआ नहीं सुनी जाएगी, लोग तड़प रहे होंगे, हाय हाय की पुकार रहे होंगे। उस दिन वो 3 बेटियों वाला, वो 2 बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद, हम एक दूसरे के साथ इस तरह होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह मिले हुए होंगे, हम दोनों इस तरह मिल के जन्नत में जाएंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई। और जन्नत में मैं मोहम्मद का पड़ोस उसे नसीब होगा, वो मैं मोहम्मद के बिल्कुल करीब होगा। कौन सा शख्स मोहम्मद के बिल्कुल करीब होगा? 3 बेटियों का बाप। यहाँ पर बेटियों का नाम लिया गया, बेटों का नाम नहीं लिया गया। 4 रूप हैं औरत के, औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है, औरत बीवी है। औरत माँ है तो काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम, औरत बेटी है तो काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम, औरत बहन है, औरत बीवी है तो काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम। लिहाजा अपने खुदा से जब बेटे मांगा करो, जब नेमतें मांगा करो, तो साथ में रहमत भी मांगा करो। अल्लाह ताला की 3 रहमतें हैं जिन्हें इंसान खुशी से कबूल नहीं करता। अगर खुशी से कबूल कर ले, उसकी दुनिया भी संवर गई, उसकी आखिरत भी संवर गई। वो 3 रहमतें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 बीमारी। बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बनकर आती है जो इंसान को कबूल नहीं है, जिससे इंसान सख्त नफरत करता है। दूसरी रहमत बारिश। बारिश जब आए इंसान कहता है फसलों के लिए बारिश तो अच्छी थी ही नहीं, ये मौसम था बारिश का, अल्लाह ताला की उल्टा नाशुक्री करने लग जाता है। तीसरी रहमत बेटी। जिस घर में बेटी पैदा हो तो लोग बेटी को बोझ समझते हैं, बेटी को बुरा भला कहते हैं। ऐसा ना किया करो मेरे भाइयों।